مسلمانوں کو ماڈرن ایجوکیشن سے پیچھے رکھنے کی، دور رکھنے کی، الگ رکھنے کی کوشش کی ہے، اس لیے کہ انہیں ایسا لگتا تھا کہ اگر مسلمان ماڈرن تعلیم حاصل کر لیں گے تو ملاؤں کے رزق پر، ملاؤں کی روٹی پر اثر پڑے۔ ماحول میں تعلیم ہونی چاہیے کہ چین میں اسلامی ماحول تھا اس زمانے میں، رسول اللہ نے کیوں کہا چین جا کر تعلیم حاصل کرو؟ رسول اللہ نے اس لیے کہا کہ تعلیم، علم وہاں حاصل کیا جاتا ہے جہاں علم ہوتا ہے، اسلامی ماحول میں نہیں حاصل ہو جاتا۔ کہ علم حاصل کرو پالنے سے لے کر قبر تک، اس کا مطلب یہ ہے کہ علم حاصل کرنا کبھی ختم نہیں ہو سکتا، علم کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہم جتنا علم حاصل کرتے ہیں ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کتنے جاہل ہیں، ہم کتنا نہیں جانتے۔ یہ سمجھیں گے کہ ہماری باقی پرابلم تعلیم کے بغیر حل ہو جائیں گی، اور اسی چیز کے اوپر مسلمان سب سے کم توجہ دے رہے ہیں۔ They are criminally neglecting their education. سوال ہے کہ آپ نے مسجدوں کی بات کی کہ بھارت میں کتنی ساری مسجدیں ہیں، اور انفیکٹ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دوسری مسجد تھی عرب کے بعد وہ ہندوستان میں ہی، حالانکہ وہ بات الگ ہے کہ اس کو اتنی اہمیت نہیں ملی، عام لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ ہندوستان میں ایک اتنی پرانی اور اتنی مقدس مسجد ہے۔ لیکن بات جب آتی ہے کہ مسجدوں پہ تو اتنا دھیان دیا گیا، اور کبھی ایک جنرل ایجوکیشن یا ان کی جگہ پہ کوئی عام جو جنرل ایجوکیشن کے ادارے بنائے جاتے، ایک مسلمانوں کو تھوڑا سا آگے ڈیولپمنٹ کے لیے یا مین اسٹریم میں جوڑنے کے لیے کام کیا جاتا، اس کے ریورس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سسٹمیٹکلی مسلمانوں کو ریڈیکلائز کیا گیا ہے، ان کو مین اسٹریم سے ایک دم الگ کر دیا گیا۔ ایسا کیوں ہمیں دیکھنے کے لیے ملا؟ امبر صاحبہ، میں بوڑھا ہوں، 91 سال کا ہو گیا ہوں، اور دیکھیے ہیئرنگ ایڈ لگی ہوئی ہے مگر ٹھیک مجھے سنائی نہیں دیتا ہے۔ جی، ایجوکیشن کے بارے میں آپ پوچھ رہی ہیں۔ جی، رسول اللہ نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم حاصل کرنا فرض ہے ہر ایک مسلم مرد اور ہر ایک مسلم عورت۔ ساری دنیا میں اس وقت تک سب سے زیادہ ایڈوانسڈ اور سب سے زیادہ مشہور و معروف سوسائٹیز میں بھی عورت کی ایجوکیشن کا کوئی خاص تصور، مسلمانوں کے اوپر تعلیم حاصل کرنا فرض ہے۔ جی، اور تب تک کسی، اور چائنیز سوسائٹی بہت ایڈوانس تھی، یونان میں سوسائٹی بہت ایڈوانس تھی، ایجپٹ میں سوسائٹی بہت ایڈوانس تھی، لیکن وہاں بھی عورت کی تعلیم کے اوپر اتنی اہمیت اور اتنا زور نہیں دیا گیا تھا جتنا کہ رسول اللہ نے ایک بہت ہی بیکورڈ سے علاقے میں عورت کی تعلیم کے بارے میں کہا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، رسول اللہ نے کہا علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، چاہے چین جا کر۔ اطلبوا العلم ولو کان فی الصین۔ چین کا نام کیوں لیا؟ لوگ کہتے ہیں جی ایسے ہی لے دیا ہوتا، کسی ملک کا نام لینا ہے تو چین کا ہی لے دو، جیسے حضرت علامہ اقبال نے کہہ دیا چین و عرب ہمارے، بابا ہو گیا۔ نہیں، اس زمانے میں چین دنیا کے سب سے زیادہ ایڈوانسڈ اور آگے بڑھے ہوئے ترقی یافتہ ملکوں میں سے تھا۔ پرنٹنگ پریس سب سے پہلے چین میں دریافت ہوا، بارود سب سے پہلے چین میں دریافت ہوا،
اور بہت سی چیزیں، بہت سی ٹیکنیکل چیزیں چین میں دریافت ہو گئی تھیں، تب تک باقی ساری دنیا میں نہیں ہو پائی تھیں. China was at that time the most advanced country in the world. اب کچھ لوگ کہتے ہیں اسلامی ماحول میں تعلیم ہونی چاہیے. کیا چین میں اسلامی ماحول تھا اس زمانے میں؟ رسول اللہ نے کیوں کہا چین جا کر تعلیم حاصل کرو؟ رسول اللہ نے اس لیے کہا کہ تعلیم، علم وہاں حاصل کیا جاتا ہے جہاں علم ہوتا ہے، اسلامی ماحول میں نہیں حاصل ہو جاتا. تیسری چیز انہوں نے کہی اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو پالنے سے لے کر، گہوارے سے لے کر قبر تک. یہ کیوں کہا؟ ایک صاحبزادے ایک مدرسے میں پڑھ رہے تھے، تو وہ آئے تو میرے ماموں ابا نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا پڑھ، تو انہوں نے بتایا کہ جی ہاں میں یہ کورس مولوی کا پڑھ رہا ہوں، یہ دینی تعلیم حاصل کر رہا ہوں، اور اتنے سال میں میری دینی تعلیم مکمل ہو جائے گی. ہاں تو ماں ابا نے کہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ کی دینی تعلیم اگلے 2 سال میں مکمل ہو جائے گی. بھیا میں تو 60 سال کا بوڑھا ہو گیا دینی تعلیم حاصل کرتے کرتے، میری تو ابھی تک مکمل ہو نہیں پائی ہے. تو جو رسول اللہ نے کہا کہ علم حاصل کرو پالنے سے لے کر قبر تک، اس کا مطلب یہ ہے کہ علم حاصل کرنا کبھی ختم نہیں ہو سکتا، علم کبھی مکمل نہیں ہو سکتا. ہم جتنا علم حاصل کرتے ہیں ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کتنے جاہل ہیں، ہم کتنا نہیں جانتے. With every one new thing that we learn, we also learn that there are 10 more things about which we do not know anything. Absolutely, absolutely. When our knowledge increases, we begin to realize how ignorant we are. یہ رسول اللہ نے آج مسلمان کیوں اس ملک میں سب سے زیادہ تعلیم میں پسماندہ ہے؟ یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی پرابلم ہے. جب تک یہ پرابلم حل نہیں ہوگی مسلمانوں کی کوئی اور پرابلم حل نہیں ہو سکتی. دھوکہ ہوگا اگر مسلمان یہ سمجھیں گے کہ ہماری باقی پرابلم تعلیم کے بغیر حل ہو جائیں گی. اور اسی بات چیز کے اوپر مسلمان سب سے کم توجہ دے رہے ہیں. They are criminally neglecting their education, shamefully, disgracefully neglecting their education. اس کے پیچھے آپ وجہ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ نے بھارت کو ایک بڑے لمبے عرصے سے آپ بھارت کو دیکھتے آئے ہیں، اور جو مسلمز میں ایڈوکیشن لٹریسی ریٹ ہے وہ ایک دم ڈاؤن ہی ہوتا گیا. تو اس کے پیچھے کی آپ وجہ کیا دیکھتے ہیں؟ مسجدوں پہ تو بڑا دھیان دیا گیا، ایڈوکیشن پہ نہیں دیا گیا. تعلیم کے ادارے بھی بن سکتے تھے. یہ بھی ہے، مسجدوں کو بھی دیکھیے، جب میں نے 1947 مارچ میں ہائی اسکول بورڈ امتحان دیا، تب تک پاکستان نہیں بنا تھا. پاکستان اس کے 2-3 مہینے 4 مہینے کے بعد ہی اگست میں بن گیا. اس سال پہلی بار یو پی ہائی اسکول بورڈ امتحان دینے والے اسٹوڈنٹس کی تعداد 1 لاکھ سے بڑھ گئی، یعنی 1 لاکھ اور کچھ ہزار ہو گئی. شور مچ گیا. دنیا میں کوئی اور ایگزامینیشن بورڈ نہیں تھا جو بیک وقت 1 لاکھ سے زیادہ اسٹوڈنٹس کا امتحان لیتا تھا. It is the largest examining body in the world, not in India, in the world. ان 1 لاکھ لڑکوں میں سے، لڑکے لڑکیوں میں سے، اسٹوڈنٹس میں سے کوئی تقریباً 9,000 کے قریب مسلمان تھے. حالانکہ اس زمانے میں مسلمانوں کی تعداد یو پی میں تقریباً 15% تھی، 14% کے قریب ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان دوسرے لوگوں سے، غیر مسلموں سے
سمجھیے کوئی 33% پیچھے تھے، یعنی 14% ہونے چاہیے تھے، اس کے بجائے خالی 9% تھے، تو اس کا مطلب ہے کوئی 33% دوسروں سے پیچھے تھے۔ یہ بھی کیوں تھے، بری بات تھی، لیکن خیر کہا جا سکتا ہے صاحب کہ پڑھیں گے لکھیں گے تو ہوں گے، وہ نہیں کھیلیں گے کودیں گے ہوں گے نواب، پڑھیں گے لکھیں گے تو ہوں گے خراب۔ وہ اکبر الہ آبادی نے لکھا تھا، کہا مجنوں سے یہ لیلا کی ماں نے کہ بیٹا تو اگر کر لے BA پاس، بیاہ دوں میں لیلا کو فوراً تجھ سے، بنا وقت بن جاؤں، بنا دقت میں بن جاؤں تیری ساس۔ تو مجنوں نے کہا بڑی بھی آپ کو یہ کیا ہوا ہے، ہرن پہ لادی جاتی ہے کہیں گھاس، اور سمجھا ہے ہمیں کوئی ہر چرن داس۔ تو مسلمانوں کا یہ رویہ تھا کہ ہم کیوں پڑھے، ہم تو نواب ہیں، ہر شرن داس پڑھے، ہندو پڑھے۔ تو جس ملت کا یہ رویہ ہو جائے اس ملت میں آپ بلیم کس کو؟ سر سید کے زمانے میں بھی مسلمان ایجوکیشن میں بیکورڈ، تب کیا مودی جی تھے، امت شاہ جی تھے، تب کیا یہ RSS والے بہت زیادہ پریشان کر رہے تھے؟ کیا پرابلم تھی؟ اب میں ایک چیز اور کہوں گا، مسلمانوں کو تعلیم میں پیچھے رکھنے میں سب سے زیادہ ذمہ داری آتی ہے ان لوگوں پر جو اپنے آپ کو علماء کرام کہتے ہیں۔ انیس سو سینتالیس کے بعد ایجوکیشن کو اسپرٹ ملا۔ میں نے کہا کہ سن 1947 میں صرف 1 لاکھ بچے UP ہائی اسکول بورڈ امتحان میں بیٹھے تھے، 4 سال کے اندر ان کی تعداد 1 لاکھ سے بڑھ کر کوئی 8 لاکھ ہو گئی، 5 یا 6 سال کے اندر۔ اور اسی دوران مسلم بچوں کی تعداد، جیسا میں نے بتایا کہ 1 لاکھ میں سے 9,000 تھے، 8 لاکھ میں سے کوئی اور بہت کم، کوئی مشکل سے 20,000 رہ گئے، یعنی 2.5% رہ گئے۔ اسی زمانے میں مسلمان تعلیم میں پیچھے گر گئے۔ کیا ہوا؟ گاؤں گاؤں میں اسکول کھلے، ہمارے گاؤں میں اسکول کھلا، ٹیچر آئے، ٹیچر لگے، بلڈنگ بنی، گرام پنچایت سے زمین لی گئی، سرکار نے پیسے دیے، اسکول کھلے۔ اب ظاہر ہے ہندوستان میں تو کچھ جب 80% اور UP میں تو 85% ہندو ہیں، تو اسکولوں میں بھی ہندو ٹیچرز ہی زیادہ ہوں گے کہ نہیں؟ مسلمانوں نے کہا ہم اپنے بچوں کو ان اسکولوں میں نہیں بھیجیں گے، وہاں دیوی دیوتاؤں کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے۔ ملاؤں نے کہا ان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، نہیں بھیجا۔ ہم کو ان کے چماروں بھنگیوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں گے، کچھ تو یہ ہوا، ٹوٹل یہ نہیں ہے، کچھ ایک وجہ مسلم ایجوکیشنل بیکورڈنس کی یہ تھی۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی زمینداریاں ضبط ہوئیں، کچھ مسلمان پاکستان جا رہے تھے، یہی طے نہیں تھا کہ کون مسلمان جا رہا ہے پاکستان، کون نہیں جا رہا ہے، بوریا بستر بندھے رہتے تھے، ایک بھائی چلا گیا ہے، دوسرے بھائی کو بلا رہا ہے، دوسرا بھائی جائے گا یا نہیں جائے گا، کیسے جائے، اگر بھائی جائے تو اماں کو کہاں چھوڑے، ابا کو کہاں چھوڑے۔ تو اور یہی سب مسلمان بھی کہ ادھر بھی تھا ادھر بھی تھا، جیسے سردار پٹیل نے کہا کہ 2 ناؤ میں پیر ہیں تمہارے، 2 ناؤ میں پیر رکھو گے تو دریا میں کیسے نہیں ڈوبو گے، 2 گھوڑا پہ سواری کرو گے تو کیسے نہیں گرو گے۔ سردار پٹیل نے یہ ایک دفعہ کہا تھا کہ 1 گھوڑا پہ سواری کرو، 1 ناؤ میں پیر رکھو تو پار بھی لگو گے، 1 گھوڑا پہ سواری کرو تو کہیں پہنچو گے نہیں۔ تو مسلمان جو بیچارہ یہی نہیں طے کر پا رہا تھا کہ کون سے گھوڑا پہ سواری کرے، کون سے ناؤ میں پیر رکھے، یہ بھی تھا۔ لیکن مینلی ایسی بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ کتنے مسلمان گئے ہوں گے پاکستان UP سے؟ ارے 5% چلے گئے ہوں گے، اور 6% چلے گئے ہوں گے، 10% چلے گئے ہوں گے، اور کتنے چلے گئے ہوں گے؟ تو سب مسلمان تو نہیں پاکستان چلے گئے، رہے یہیں، اور سبھی رہا مسلمانوں کے پاس بھینسیں بھی نہیں، گائے بھی نہیں، مسلمانوں کے پاس کھانا بھی رہا، پینا بھی رہا،
تفریح بھی رہی, باغ بھی تھے, سب کچھ تھا. بند کر دینا. تو پھر اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں کہ یہ اس کے بارے میں پوری میں آپ کو فیکٹس اور فگرز کے, میں نے تو 50 سال یہی کوشش کی ہے کہ مسلمان تعلیم میں آگے آئیں. میں نے تو سینکڑوں, میں نے اور میری بیوی نے پنجاب سے لے کر بنگال تک پورے نارتھ انڈیا میں, پاکستان کی سرحد سے لے کر مغربی, اس زمانے میں مغربی پاکستان تھا, مغربی پاکستان کی سرحد سے لے کر مشرقی پاکستان کی سرحد تک اتنے اسکولوں میں, سینکڑوں اسکولوں میں ہم گئے ہیں. اور کیا ہاں امبر صاحب جی بنگال میں جب کمیونسٹ حکومت تھی تو میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ جتنی شرافت اور معقولیت کے ساتھ کمیونسٹ حکومت نے تعلیم کے فروغ کی, خاص طور پہ مسلمانوں کے تعلیم کے فروغ کی کوشش کی, اتنی معقولیت اور شرافت کے ساتھ کسی اور صوبے میں نہیں کی گئی. اب آپ ہی کہیں گے بھئی یہ تو کچھ کمیونسٹ خیالات کا آدمی ہے. نہیں, میں جہاں کمیونسٹوں نے جہاں نہیں کی جو بات, میں ان پہ تنقید بھی کرتا ہوں, میں چھوڑتا نہیں ہوں. میں کہتا ہوں تم نے کیوں یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا, تم نے جھک ماری, کیسے کمیونسٹ ہو تم, تمہیں شرم آنی چاہیے, تم کمیونسٹ نہیں ہو. لیکن وہاں کوشش کی, فل تنخواہ وہاں ملتی تھی گورنمنٹ سے اردو میڈیم اسکولوں میں. حالانکہ وہاں کے جو مسلمان ہیں ان مسلمانوں میں سے بھی مشکل سے کوئی 20% تھے جو اردو اسپیکنگ تھے, باقی 80% مسلمان وہاں بنگالی اسپیکنگ تھے. اردو میڈیم اسکولوں میں فل تنخواہ مسلمان. میں نے جمعے کے دن میں نے ایک گرلز اسکول میں فون کیا, کسی نے اٹھائے, ڈر اٹھائے, کیا آج اسکول بند ہے, ہم بند ہوچے. ارے بھائی کائی کو بند ہوچے, یعنی آج جمعہ ہوچے. ارے میں کہا جمعہ ہوچے تو کیا لڑکیاں نماز پڑھنے جاتی ہیں, لیڈی ٹیچرز نماز پڑھنے جاتی ہیں؟ کہیں نہیں, وہ جو گھنٹہ بجاتا ہے چپراسی وہ نماز پڑھنے جاتا ہے. تو جو گھنٹہ بجاتا ہے چپراسی وہ نماز پڑھنے جاتا ہے تو پورا اسکول بند ہو جاتا ہے. غور فرمایا آپ نے؟ رمضان شریف آتے تھے تو سب جی بس 1-2 کلاس لیے, اس کے بعد جاؤ گھر جاؤ, آرام سے جاؤ, روزہ لگ رہا ہوگا. میں نے, میرے دوست تھے, میرے کامریڈ تھے, میں نے ان سے کہا تم نے کیا یہ کر رکھا ہے, 5 جوتے لگاؤ ان کو, یہ کیسے نہیں پڑھتے ہیں؟ اور کہیں گے بھائی مسلمانوں سے لڑواؤ مت ہمیں. نہ, میں مسلمانوں سے لڑنا نہیں چاہتے, ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں مسلمانوں کے لیے. اب اگر انہیں پڑھنا ہو تو پڑھیں, نہ پڑھنا ہو تو نہ پڑھیں, ہم نے ہاتھ جوڑے, ہم ان سے بحث نہیں کر سکتے. تو یہ حالت تھی. اچھا جو بنگالی مسلمان تھے وہ تو پڑھتے, انہیں تو کوئی پرابلم نہیں تھی. جو ہندوؤں کو پڑھایا جا رہا تھا وہ ان کو پڑھایا جا رہا تھا, جو وہاں بنگالی ہندوؤں کی زبان وہ بنگالی مسلمانوں کی زبان. نجر الاسلام ان کا بھی شاعر, نجر الاسلام ان کا بھی شاعر, ربی ٹھاکر ان کا بھی شاعر, ربی ٹھاکر ان کا بھی شاعر, جو ان کا رائٹر وہ ان کا رائٹر, جو ان کا شاعر وہ ان کا شاعر. وہاں کیا پرابلم تھی؟ وہاں جناب کہا گیا کہ نہیں صاحب مسلمانوں کے لیے الگ اسکول ہونے چاہیے. کیوں؟ مسلمانوں کے لیے عربی پڑھنا فرض ہے, essential in اسلام. وہ بھی آ گیا, عربی is also essential in اسلام. ارے یار اگر عربی پڑھنا فرض بھی ہے تو عربی ایک مضمون کے حیثیت سے ایسے بھی پڑھا جا سکتا ہے. آج بھی بہت سے مسلمان ہیں جو اسکولوں میں, ہائی اسکولوں میں عربی پڑھ رہے ہیں, ایک ایز اے سبجیکٹ, انٹر تک پڑھ رہے ہیں ایز اے سبجیکٹ. تم بھی پڑھ لو. نہیں, ملا پڑھائے گا عربی, لہذا وہ کوئی سینکڑوں وہاں بنا دیے گئے ہائی مدرسہ. ارے یار یہ ہائی مدرسہ کیا چیز ہوتی کہ جی ہائی اسکول ہوتا ہے کافروں کا, تو مسلمانوں کا ہائی مدرسہ کیوں نہ ہو؟ وہاں انہوں نے ہائی مدرسے بنوا دیے. وہاں وہی سبجیکٹس مسلم ٹیچر پڑھائے گا تو وہ جناب اسلامی ماحول ہو جائے گا. جو ہائی مدرسے سے پڑھ کے اسٹوڈنٹس نکلے ان کو جابز ملنے مشکل تھے, بیکاز دے ور سب اسٹینڈرڈ. بنگال میں
کہا جاتا ہے کہ 30% مسلمان ہیں، میرا خیال ہے کہ 30% نہیں ہے، 35% ہے. لیکن بنگال میں بھی سروسز میں، گورنمنٹ سروسز میں مسلمانوں کا تناسب 2.5-3% سے زیادہ نہیں ہے. اب آپ بتائیے مجھے، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی دوست جتنی بنگال میں حکومت ہے، جتنی بنگال کی حکومت مسلمانوں کی دوست ہے، اتنی مسلمانوں کی دوست تو میرے خیال سے اور کہیں کی کسی صوبے کی حکومت نہیں ہوگی. میرے خیال سے کچھ ضرورت سے زیادہ ہی مسلمانوں کی دوست ہے وہ. لیکن وہاں بھی مسلمانوں کی یہ حالت ہے پسماندگی. ارے بھائی، اگر کسی ملت نے طے کر لیا ہے کہ ہم تو جھک ماریں گے تو اس ملت کو کوئی کیسے آگے لے جائے گا؟ یہ ہے میرا جواب مسلمانوں کی تعریف. آپ کو تعجب ہوگا کہ گجرات میں اتنی بری حالت نہیں ہے مسلمانوں کی ایجوکیشن کی. گجرات میں جہاں سب سے زیادہ ظلم کہا جاتا ہے مسلمانوں پر ہوا ہے. مہاراشٹر میں جہاں جن سنگھ اور شیو سینا کی حکومت متواتر رہی ہے، بہت عرصے تک رہی ہے، وہاں مسلمانوں کی تعلیمی حالت اتنی خراب نہیں ہے. یو پی سے بہتر ہے، بنگال سے بہتر ہے، لیکن مسلمانوں کی حالت وہاں خراب زیادہ ہوئی ہے جہاں ملوں کا ہولڈ زیادہ ہے. ملوں نے مسلمانوں کو ماڈرن ایجوکیشن سے پیچھے رکھنے کی، دور رکھنے کی، الگ رکھنے کی کوشش کی ہے، اس لیے کہ انہیں ایسا لگتا تھا کہ اگر مسلمان ماڈرن تعلیم حاصل کر لیں گے تو ملاؤں کے رزق پر، ملاؤں کی روٹی پر اثر پڑے. بالکل بالکل ایک دم backward. They have been kept captives of bigots and useless people. And let me tell you today, this is the last thing I will say. Islam does not recognize any clergy. Islam does not recognize any priesthood. رسول اللہ نے کوئی امام اپوائنٹ نہیں کیا. کوئی بھی مسلمان امامت کر سکتا ہے، کوئی بھی مسلمان نماز پڑھا سکتا ہے. مسلمان کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ جی پجاری جی ہونے چاہیے، مہنت جی ہونے چاہیے، یا جی پوپ صاحب ہی ہونے چاہیے، یا کارڈینل ہونا چاہیے، یا بشپ ہونا چاہیے، یا پیرش پریسٹ ہونا چاہیے، یا وکار ہونا چاہیے. نہیں ہے مسلمانوں کو ضرورت. مسلمانوں میں کوئی فادر برادر نہیں ہوتے جیسے کہ عیسائیوں میں پادری ہوتے ہیں. Muslims are free of clergy. Every Muslim has to know his religion. جی میرے دادا تو کہا کرتے تھے کہ جس ملا کو تنخواہ ملتی ہے اس ملا کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اس لیے کہ جس ملا کو نماز پڑھانے کی تنخواہ ملتی ہے وہ ملا اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھتا، وہ پیسے کے لیے نماز پڑھتا ہے. اس کی نماز عبادت نہیں ہے، اس کی نماز تجارت ہے، اس کی نماز پیشہ ہے، اس کی نماز روٹی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. جو بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہمارے مولاناؤں نے کیا ہے، ایک طریقے سے کہنا چاہیے کہ سوچی سمجھی سازش کے تحت ان کو ماڈرن ایجوکیشن سے دور رکھا ہے. اور آج ہم جو حالت دیکھتے ہیں مسلمانوں کی، ایجوکیشن لٹریسی ریٹ اتنا گرا ہوا ہے اور ہر بات کو کیمرلائز کر کے پیش کی جاتی ہے، ہر چیز کو پولیٹیسائز کیا جاتا ہے، چاہے حجاب کا مسئلہ ہو، چاہے ٹرپل طلاق کا مسئلہ ہو، چاہے ہم لاؤڈ اسپیکر پہ اذان کی بات کرتے ہیں یا انکروچمنٹ کی بات کرتے ہیں. ایسے بہت سارے مدعے ہیں جس کو پولیٹیسائز کیا جاتا ہے اور ہم اپنی غلطی نہیں مانتے ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ ایڈوکیشن سے ہی یہ ساری پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں اور مسلم سماج میں ایڈوکیشن بڑھے. ایسا جیسے آپ اتنے سالوں سے ایڈوکیشن کے لیے کام کرتے آئے ہیں اور آگے بھی اور لوگ اسی طرح سے ایڈوکیشن کو لے کر کام کریں تاکہ حالات بہتر ہوں اور اس دیش میں جو آئے دن اس طرح کے مسئلے اور مدعے بنتے رہتے ہیں ان سے ہم آگے اور اوپر آ کر ابھر سکیں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ شیروانی صاحب، آپ نے اتنی ساری باتیں شیئر کی، اتنا سارا گیان ہمارے ساتھ شیئر کیا اور درشکوں کے ساتھ. آگے بھی میں آپ کے ساتھ
آپ کیونکہ آپ نے بھارت اور پاکستان کا وبھاجن دیکھا ہے تو میں اس پہ بھی آپ کے ساتھ ایک چرچا کرنا چاہوں گی کہ کیسے کیسے ہوا, کیا اس کے پیچھے وجوہات تھیں, اور پورا کیونکہ آپ نے بھارت کو بدلتے دیکھا ہے, بھارت کو بڑھتے دیکھا, تو اس پہ بھی ایک چرچا ہم کسی دن کریں گے. آپ آج کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا. نمسکار, بہت شکریہ جی, جے ہند.